پیارے بچوں، آج ہم خانہ بدوش زندگی سے رہائشی زندگی تک جو چھٹی جماعت کا چیپٹر 5 ہے سیکھیں گے۔ اکتسابی نتائج۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ ابتدائی دور کے لوگوں کی خانہ بدوش زندگی، غذا اکٹھا کرنے کے طریقے اور آگ کے استعمال کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ بحث کریں گے کہ ابتدائی دور کے لوگ کتنے بہتر انداز میں پتھر کے اوزار کا استعمال کرتے تھے۔ اس بات کو سمجھیں گے کہ کیسے زراعت کی وجہ سے ابتدائی تہذیبیں وجود میں آئیں۔ خانہ بدوشی زندگی سے رہائشی زندگی تک۔ ابتدائی دور کی زندگی خانہ بدوش زندگی، غذا اکٹھا کرنا، پالتو بنانا، آگ، جانور پالنا، فصل پودے اگانا، رہائشی زندگی، پتھر کے اوزاروں کا استعمال، مکانات تعمیر کرنا۔ ابتدائی دور کے لوگ۔ ہزاروں سال قبل جو لوگ بر صغیر ہند میں رہتے تھے وہ شکاری یا غذا اکٹھا کرنے والے ہنٹر فوڈ گیدررز کہلاتے تھے۔ ان کے غذا حاصل کرنے کے طریقے کی وجہ سے ان کا نام شکاری یا غذا اکٹھا کرنے والے پڑا۔ وہ جنگلوں سے قدرتی طور پر اگے ہوئے پھل، غذائی جڑیں اور بسلے کی سبزی، پھلیاں، بیج، پتے، شہد، جنگلی اجناس وغیرہ اکٹھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ غذا کے طور پر استعمال کرنے کے لیے جانوروں اور پرندوں کا شکار کرتے تھے، مچھلی پکڑتے اور انڈے اکٹھا کیا کرتے تھے۔ شکار کرنا اور غذا اکٹھا کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ کسی درخت کے اجزاء کو غذا کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ہمیں جاننا پڑتا ہے کہ درختوں کے کون سے اجزاء یا کون سے درخت کھانے کے لائق ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو پھل پکنے کے موسموں کے بارے میں بھی علم ہونا ضروری ہوتا تھا، یہاں تک کہ شکار کرنے کے لیے شکاریوں کو جانوروں کی فطرت سے واقف ہونا ضروری ہے۔ جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنے کے لیے لوگوں کو چوکس، چوکنے اور حاضر دماغ ہونا بہت ضروری ہوتا تھا۔ ابتدائی لوگوں نے کئی نسلوں تک ان باتوں کو کہانیوں اور گیتوں کے ذریعے سیکھا اور اپنے بچوں کو سکھایا۔ وہ اپنے جسموں کو پتوں اور جانوروں کی کھالوں سے ڈھکا کرتے تھے۔ خانہ بدوش زندگی۔ شکاری غذا اکٹھا کرنے والے لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں رہا کرتے تھے۔ وہ غاروں یا درختوں اور چٹانوں کے سائے میں زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ غذا کی تلاش میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو گھوما کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو خانہ بدوش کہا جاتا ہے۔ ان کے مرد و خواتین اور بچے کبھی شکار اور غذا اکٹھا کرنے کے کام میں شریک ہوتے تھے۔ وہ حاصل کردہ غذا کو اپنے گروہ کے تمام لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ آئیے پیارے بچوں، معلوم کرتے ہیں کہ انہیں کن وجوہات کی بنا پر ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانا پڑتا تھا۔ خانہ بدوشی کے اسباب۔ شکاری یا غذا اکٹھا کرنے والے لوگ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے۔ وہ ایک مقام پر دستیاب درختوں کی تمام غذائی اشیاء اور جانوروں کے شکار کے بعد غذا کی تلاش میں دوسرے مقام کو نقل مقام کر جاتے تھے۔ عام طور پر جانور مختلف وجوہات کی بنا پر ایک مقام سے دوسرے مقام کو نقل مقام کرتے رہتے تھے، اسی لیے شکاری یا غذا اکٹھا کرنے والے لوگ بھی شکار کے حصول کے لیے ان جانوروں کے ساتھ نقل مقام کرتے رہتے تھے۔ درخت اور پودے بھی مختلف موسموں میں پھل دیتے ہیں، لہٰذا وہ لوگ بھی غذا کی تلاش اور اپنی بقا کی خاطر موسموں کے اعتبار سے نقل مقام کرتے تھے۔ انسانوں، جانوروں اور پودوں کی بقا کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے۔ گرما کے موسم میں اکثر آبی ذخائر جیسے جھیل، تالاب اور ندیاں خشک ہو جاتی ہیں، پس لوگوں کو بھی گرما کے موسم میں پانی کی تلاش میں دوسرے مقامات کو سفر کرنا پڑتا تھا۔ آگ کی دریافت۔ شکاری یا غذا اکٹھا کرنے والے لوگوں نے آگ کی دریافت کی۔
جس کی وجہ سے انہیں کھانا پکانے اور اسے کھانے کے لیے محفوظ بنانے میں سہولت ہو گئی۔ انہوں نے جنگلی جانوروں کو دور بھگانے، غاروں میں روشنی کرنے اور لکڑیوں کو خشک کرنے کے لیے آگ کا استعمال کرنا شروع کیا۔ شکاری یا غذا اکٹھا کرنے والے لوگوں کے لیے آگ کئی طرح سے کارآمد تھی، اس لیے وہ اسے مقدس خیال کرتے تھے۔ پیارے بچوں، آئیے معلوم کریں ہمیں ان لوگوں کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ ہمیں شکاری یا غذا اکٹھا کرنے والے لوگوں کے بارے میں بعض اوزاروں سے پتہ چلا ہے کہ جو ہمیں دستیاب ہوئے ہیں۔ وہ لوگ پتھروں، لکڑیوں اور ہڈیوں سے بنے ہوئے اوزار استعمال کرتے تھے، اور ان اوزاروں کو جانوروں کی کھال اتارنے اور کھالوں کی صفائی کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ پتھر کے اوزاروں سے جانوروں کا گوشت اور ہڈیوں کو کاٹنے کا کام لیتے تھے۔ ان اوزاروں سے وہ زمین کھودتے تاکہ وہاں سے غذائی جڑیں اور بسلے کی سبزی حاصل کریں۔ انہوں نے شکار کے لیے نیزے اور تیر بنانے شروع کیے۔ وہ ان کی مدد سے آسانی سے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ یہ سب سے قدیم پتھر کے اوزار۔ بی، یہ پتھر کے اوزار کئی برسوں بعد بنائے گئے۔ یہ پتھر کے اوزار مزید کئی برس بعد بنائے گئے۔ ڈی، یہ پتھر کے اوزار لگ بھگ 10,000 سال قبل بنائے گئے۔ ای، جنہیں پتھر کے اوزاروں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں ہماری ریاست آندھرا پردیش کے بعض علاقوں میں یانادی اور چنچو قبائلی گروہ سے تعلق رکھنے والے بعض افراد آج بھی شکاری یا غذا اکٹھا کرنے والوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چٹانی آرٹ۔ شکاری یا غذا اکٹھا کرنے والے غاروں یا چٹانی سکونت گاہوں میں رہتے تھے۔ انہوں نے چٹانوں کی سطح پر انسانوں، جانوروں اور شکار کے مناظر کی تصویریں بنائی ہیں۔ رنگوں کی تیاری کے لیے وہ مختلف رنگین پتھروں کو کوٹ کر انہیں جانوروں کی چربی میں ملایا کرتے تھے۔ وہ چٹانوں پر مصوری کرنے کے لیے بمبو کے بنے برش استعمال کرتے تھے۔ زراعت اور غلہ بانی کی طرف۔ لگ بھگ 12,000 سال قبل زمین پر گرمی میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ دور انسانوں کے لیے ایک عظیم تبدیلی و ترقی کا دور تھا۔ اس دور میں ہی لوگ غذا اکٹھا کرنے کے مرحلے سے غذا پیدا کرنے والے بن گئے۔ اسی موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے وہ پودوں، درختوں، گھاس کے زمینات اور مجموعی طور پر سرسبز و شادابی کو فروغ دینے لگے۔ دوسری طرف گھاس خور جانوروں جیسے بھینس، بیل، بھیڑ، بکریوں اور ہرنوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ انسان نے ان جانوروں کو پالنے کا آغاز کیا۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں پتھر کا دور اور ان کی مدت؟ پتھر کا قدیم دور 2.6 ملین سال قبل مسیح سے 10,000 سال قبل مسیح تک۔ پتھر کا درمیانی دور 10,000 سال قبل مسیح سے 8,000 سال قبل مسیح تک۔ پتھر کا نیا دور 8,000 سال قبل مسیح سے 3,000 سال قبل مسیح تک۔ پودوں کو اگانا۔ جیسے جیسے سرسبزی میں اضافہ ہوتا ہوا تو لوگوں نے غور کرنا شروع کیا کہ کہاں کھانے کے لائق پودے ملتے ہیں، کیسے بیج ٹوٹتے ہیں اور زمین پر گر کر کیسے ان سے نئے پودے اگنے لگتے ہیں۔ اس مرحلے وار طریقے سے سیکھ کر انسان نے اپنی پسند کے پودوں کے بیج کو بو کر اپنی غذا کے لیے اگانا شروع کیا۔ یہ زراعت یا کاشتکاری کا آغاز تھا۔ انہوں نے چاول، گیہوں، بارلی، دالوں، مونگ، ماش وغیرہ کی کاشتکاری شروع کی تھی۔ جانور پالنا۔ دھیرے دھیرے جانور ان مقامات کے قریب آنے لگے جہاں انسان نے فصلوں اور گھاس کو اگانا شروع کیا تھا۔ وہ جانور جو نسبتاً نرم مزاج تھے
परवरिश के लिए मुंतखब किए गए भेड़, बकरियां, भैंस, बैल, सूअर जैसे जानवर रेवड़ की शक्ल में रहते थे और इनमें से अक्सर सब्ज़खोर थे। यह जानवर दूध और गोश्त फराहम करते थे और बार बर्दारी के काम भी आते थे। रिहायशी ज़िंदगी की तरफ लोगों ने जब ज़राअत शुरू की तो उन्हें मालूम हुआ कि बीजों से फसल उगने में कुछ वक्त लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को एक तवील अरसे तक एक ही मुकाम पर रहना पड़ता था ताकि वो पौधों की देखभाल कर सकें, इन्हें पानी दे सकें और इनकी परिंदों और जानवरों से हिफाजत कर सकें। यह इन्हें इस वक्त करना था जब तक कि फसल पककर तैयार ना हो जाए। इसके बाद इन्हें मुस्तकबिल में ग़िज़ा और बीजों के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अजनास को महफूज करना था। जानवरों की मुनासिब देखभाल के जाए तो इनकी तादाद में कुदरती तौर पर इजाफ़ा होता है। वह दूध, गोश्त और दूध से बनी दीगर अशिया फराहम कर सकते हैं। इन वजूहात की बिना पर लोगों ने सहूलत वाले मकामात पर तवील मुद्दत तक रिहाइश इख्तियार करना शुरू किया। किसान, गल्ला बान लोग मिट्टी और घास फूस के झोंपड़े और मकानात बनाते थे। बाज़ मकामात पर लोग ज़ेर ज़मीन मकानात बनाकर रहते थे जिनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। मकानात के अंदर और बाहर पकवान के बर्तन और औजार रखे हुए थे। यह मकानात शायद सर्दी के मौसम में रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल होते थे। किसान गल्ला बानों के पत्थर के औजार। ज़राअत का यह इब्तदाई दौर पत्थर का नया दौर कहलाता है। उकली और मुसल को वह अजनास और पौधों के दीगर अज्जा को कूटने पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे। खुदाई के दौरान मिट्टी के कई गड्ढे दस्तयाब हुए जिनमें बाज़ पर नक्श व निगार बने हुए थे। गालिबन यह गड्ढे पकवान के लिए और ग़िज़ाई अजनास को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। रियासत आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कड़पा ज़िले के चिंतकुंटा के गारों में दस्तयाब इब्तदाई दौर के लोगों की बनाई गई तीर कमानों के साथ लोगों की तस्वीरें और बैल की तस्वीरें। माहिरीन आसार क़दीमा ज़िले करनूल के बेलम गारों से बेशुमार पत्थर के औजार बरामद किए हैं। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के अहम चट्टानी आर्ट के मकामात। नए पत्थर के दौर के आखिरी हिस्से में लोगों ने मज़ीद तकनीकी तरक्की हासिल की। औजार साज़ों ने ज़रूरत के मुताबिक ज़राअत के बेहतर औजार बनाने शुरू किए। कांसे के दौर के इब्तिदा तक यह ग्रोह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए थे। इन ग्रोहों में मज़ीद पेचीदा रसूमात और रिवायात पर मुश्तमिल तमद्दुन फ़रोग़ पाने लगे जिनको तहज़ीबें सिविलाइजेशंस कहा जाता है। दुनिया भर में 4 अजीम तहज़ीबें इराक़, मिस्र की तहज़ीब, हिंदुस्तान की तहज़ीब और चीन में तहज़ीब वजूद में आई।